السلام علیکم. لائیو ود عادل شاذب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. امریکی الیکشنز میں صدارتی انتخابات میں صرف 8 دن باقی ہیں، جس میں ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اور ان کے ریپبلکن مد مقابل ٹرمپ کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کا فیصلہ تو 5 نومبر کو ہوگا کہ امریکی عوام پہلی بار کیا کسی خاتون امیدوار کو صدر بنواتے ہیں یا ایک بار پھر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی صدر منتخب کرتے ہیں. گزشتہ انتخابات کی طرح ان انتخابات میں بھی 7 امریکی ریاستیں، مشیگن اور اس کے علاوہ نواڈا، جورجیا اور وسکانسن ہو گیا، ایریزونا ہو گیا، ساؤتھ کیرولینا ہو گیا، انہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے اور ان کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ ان ریاستوں میں سے جو بندہ زیادہ ریاستیں جیت گیا وہی اگلا صدر منتخب ہوگا. کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ ان 7 ریاستوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جو الیکشن کے نتائج کو متوقع طور پر متعین کریں گی. امریکی الیکشن سے پہلے اداروں کی جانب سے کیے جانے والے پولز بھی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. بات کی جائے تو صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ انتخابی دوڑ سے ان کے دستبردار ہونے کے فیصلے کے روز تک رائے عامہ کے تمام جائزوں میں ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہیں برتری حاصل تھی، اور جو بائیڈن کی دستبرداری کے بعد کے جائزوں میں بھی کہا گیا کہ کیملا ہیرس کے آنے سے نتائج میں زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہو سکتی. لیکن کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کے آغاز کے بعد امریکہ کی صدارت کی دوڑ مزید جو ہے وہ سخت ہو گئی اور انہوں نے قومی سطح کے رائے عامہ کے جائزوں میں اپنے حریف پر معمولی برتری بھی حاصل کی، جسے وہ تاحال برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہیں. لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر آنے والے پولز کے نتائج کے مطابق یہ برتری مزید سکڑتی جا رہی ہے. گزشتہ روز سی بی ایس نیوز کے ایک سروے کے مطابق کیملا ہیرس کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر صرف 1% کی معمولی برتری حاصل ہے. پولز کے مطابق 49% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ جبکہ 50% لوگ کیملا ہیرس کو صدر منتخب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. پول نے یہ بھی ظاہر کیا کہ دوڑ میں صنفی تقسیم بھی ہے. زیادہ مرد جو ہیں وہ ٹرمپ کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ خواتین ہیرس کو ترجیح دیتی ہیں. پولز کے مطابق 54% مرد ٹرمپ کو جبکہ 45% کیملا ہیرس کے حامی ہیں. اسی طرح 55% خواتین ووٹرز جو ہیں وہ کیملا ہیرس جبکہ 43% ٹرمپ کو ایک بار پھر صدر منتخب کرنا چاہتی ہیں. پولز کے مطابق زیادہ تر مرد جو ہیں وہ ٹرمپ کو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہیرس کو کے صدر بننے کے لیے ان کی ذہنی اور علمی صحت جو ہے انہیں حاصل ہے. دوسری جانب 5338 کی روزانہ انتخابی پول ٹریکر کے جائزے میں بھی ہیرس قومی انتخابات میں قدرے آگے ہیں. نائب صدر کیملا ہیرس کو سابق صدر ٹرمپ پر 1.4% پوائنٹس کی برتری حاصل ہے جو گزشتہ ہفتے 1.7% تھی، اور ڈیلی پول ٹریکر کے مطابق ہیرس نے مشیگن اور وسکانسن میں کم لیکن برتری برقرار رکھی ہے. اسی طرح ٹرمپ جو ہے پنسلوینیا اور نیواڈا میں ہیرس پر معمولی برتری حاصل رکھے ہوئے ہیں جبکہ شمالی کیرولینا، ایریزونا اور جارجیا جو ہیں اس میں زیادہ نمایاں برتری حاصل کیے ہوئے ہیں. یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ امریکی الیکشنز ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایک طرف مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری جانب یوکرین اور روس کا مسئلہ بھی حل طلب ہے. ایسے میں امریکہ میں موجود مسلم کمیونٹی کا ووٹ بھی اہمیت کا حامل ہوگا. امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 35 لاکھ ہے، اگرچہ ان میں اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں ووٹ دیتی ہے لیکن حالیہ انتخابات میں بہت سے لوگ ریپبلکن کی طرف بھی مائل ہوئے ہیں. مشیگن میں انتخابی مہم کے دوران سابق امریکی صدر ٹرمپ نے مسلم مبلغین کے گروپ سے ملاقات میں کہا کہ وہ تنازعات کو ختم کریں گے اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کریں گے. اس کے لیے وہ مسلم ووٹرز کی حمایت کے مستحق ہیں. دوسری جانب ٹرمپ کو مسلم اکثریتی ممالک کی امیگریشن پر پابندی کے باوجود غزہ میں صدر جو بائیڈن اور کیملا ہیرس کی پالیسی سے ناراض کچھ مسلم امریکیوں کی حمایت بھی حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے. امریکی الیکشنز کے نتیجے میں بننے والی حکومت نے پاک امریکہ تعلقات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، مسلم ووٹرز امریکی انتخابات میں کتنے اہم ہیں، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ریپبلکن رہنما اور سربراہ مسلمز فار ٹرمپ کے قریبی ساتھی بھی ہیں ساجد تارڑ صاحب. ساجد تارڑ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو پاکستان. یہ بتائیے گا کہ کتنے پر امید ہیں الیکشن سے آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ریس تو ویسے بالکل نیک اور نیک ہے، لیکن میں ڈس ایگری کروں گا اس چیز سے. اس کی وجہ یہ ہے، میں 110% اس پہ آپٹیمسٹک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے
सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है कि दुनिया जल रही है, जंगों पे जंगें, कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। अमेरिका के अंदर के हालात देखें, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, कंट्री बॉर्डरलेस, इन्फ्लेशन, सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जीत सकेगा? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, ये तो आप वैसे बड़ा दावा कर रहे हैं इम्पॉसिबल, लेकिन डेमोक्रेट तो कहते हैं हमारे पास इन सारे प्रॉब्लम्स जो आपने गिनवाए हैं सोल्यूशंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या सोल्यूशन है? देखें, अगर आप खुद व्हाइट हाउस में बैठे हों जी, तो आप उन चीजों को जो आपके पास सोल्यूशन है उनको आप अप्लाई क्यों नहीं करते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सोल्यूशन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक 4 साल का एक उनका पीरियड मौजूद है एज ए रेफरेंस कि ही इज एंटी वॉर। जो जंगों से अहदाफ हासिल किए जाते थे वो टैरिफ से करते रहे हैं, सैंक्शंस के साथ करते रहे हैं, लेकिन ही वाज अ डिफरेंट प्रेसिडेंट। दुनिया में कोई नई जंग नहीं छेड़ी गई। अमेरिका के अंदर इकॉनमी के हालात बेहतर थे, अपना तेल निकालते थे, एनर्जी सफिशिएंट थे, वो सफिशिएंट थे, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर थे। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में देयर इज नो कंपैरिजन। कैमला हैरिस बार बार पहले ये कहती थी कि नया पेज टर्न करेंगी, आजकल फिर उस चीज से दूर चली गई हैं, क्योंकि लोग अब उनसे पूछते हैं यू आर स्टिल इन द व्हाइट हाउस, व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग इट, व्हाई यू आर नॉट शटिंग डाउन द बॉर्डर। देखिए तार साहब, दूसरा ये कि जो मुस्लिम अमेरिकन हैं उनके लिए भी और ओवरऑल भी जो मुसलमान हैं उनके लिए फ़लस्तीन वाला जो मामला है, तो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप उसको कैसे रोकेंगे? इसराइल को तो चाहे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आए या रिपब्लिकन आए, एक पॉलिसी है अमेरिका की सपोर्ट करना है इसराइल को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज के ऊपर ये आर्गू करते हैं कि उनकी सैंक्शंस ईरान पे काम कर रही थी, उनकी सैंक्शंस हुतीस पे काम कर रही थी। अगर ईरान के ऊपर इसी तरह सैंक्शंस होती तो आज वो इस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह को फंड और हुतीस को फंड ना कर पाते और ये जंग ना होती। और आज भी वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है इज ड्यू टू द वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और मैं काफी हद तक इस चीज से एग्री करता हूं। पुतिन और प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी को कैलकुलेट कर लिया, असेस कर लिया और भरपूर फायदा उठाया, बल्कि बीबी नेतन्याहू ने भी अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाया। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका टुडे, बल्कि ये क्वेश्चन होगा मेरा कि आज अमेरिका को कौन चला रहा है? अगर बाइडेन इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते सेहत की वजह से, तो अमेरिका को किस तरह चला रहे हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कौन चला रहा है आपके ख्याल में? देखें, लोग तो ये बात करते हैं कि बराक ओबामा चला रहे हैं, डीप स्टेट चला रही है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है और बिल्कुल लग भी यही रहा है। बल्कि यहाँ पे ये भी देखना जरूरी होगा कि टोनी बिल्किन कौन है, क्लोज एलाई ऑफ ओबामा। अगर देखा जाए तो जैक सुलिवन कौन है, क्लोज एलाई टू ओबामा। हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, क्लोज टू बराक ओबामा। तो देखा जाए, और दूसरा जो बाइडेन की जो 4 साल थे, इट वाज एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा's पॉलिसीज। और अगर कैमला हैरिस जीतती हैं तो फिर अगेन वही बराक ओबामा पॉलिसी। आपने तार साहब डीप स्टेट की बात की, ये एक इंप्रेशन भी है, एक तासुर ये भी है कि डीप स्टेट नहीं चाहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि आज अगर $295 बिलियन दिया जा चुका है यूक्रेन को। जब फ्लोरिडा के अंदर फ्लड आते हैं, नॉर्थ कैरोलिना में फ्लड आते हैं, तो $750 पर विक्टिम दिया जाता है। लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि दुनिया को पैसे दिए जा रहे हैं। अमेरिका को हमारा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सफ़र कर रहा है, अमेरिकन अवाम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा, बर्नी सैंडर ने हाउस के ऊपर कांग्रेस में एहतजाज किया था कि हम पैसा गाजा का हम दे रहे हैं, जंग का हथियार हम दे रहे हैं, लेकिन इजराइल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। टोनी बिल्किन साहब ने 11 चक्कर लगाए इजराइल के, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा, दूसरा लेकिन ट्रंप साहब के बारे में एक इम्प्रेशन ये भी है कि वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं और एंटी मुस्लिम भी उनके कोई ऐसे बयानात और वो आते रहते हैं। अमरीकी जो मुसलमान हैं उनकी मेजॉरिटी उनके साथ होगी या उनके अगेंस्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल
وہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی کی دو چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ ڈور سے آئیں, دیوار پھلانگ کرنا آئیں. نمبر ون, ہی کینٹ بی اینٹی immigrants because خود he is a son of immigrants as well. اب دوسری بات ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف ہوتے تو ان کا جب 2016 میں الیکشن لڑا تو ان کا پہلا دورہ سعودی عربیہ کا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے مشیگن کے اندر سب سے زیادہ مسلمان امریکن آباد ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انڈورس کیا ہے. بلکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو ایک عرب امام تھے جنہوں نے انڈورسمنٹ کا اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ believes in peace not in wars. وہ جس طریقے سے پیس کا انہوں نے ریفرنس یہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہی چیزیں حاصل کرتے ہیں جنگوں والی, لیکن سینکشنز اور ٹیرف کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف دنیا کو, نہ صرف امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ضرورت ہے بلکہ دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا مجھے بتائیے گا طاہر صاحب کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں یا کیملا ہیرس بن جاتی ہیں, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے, لیٹس سی, الیکشن کے دن کا انتظار کرتے ہیں نتائج کا, پاکستان کے ساتھ جو ٹورڈز پاکستان جو پالیسی ہے یو ایس کی, اس میں کیا کچھ چینجز آ سکتی ہیں, کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بہت بڑی چینجز آئیں گی. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک براک حسین اوباما کے پیریڈ میں ہوئے. اس کے بعد ہمارا ایک پرائم منسٹر 4 سال بائیڈن کی کال کا انتظار کرتے رہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستانی پرائم منسٹر کو کس بھرپور طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ریسیو کیا گیا, بھارت میں جا کے پاکستان کی تعریفیں کی گئیں. میں سمجھتا ہوں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے. اور دوسرا, اس وقت اگر دیکھا جائے تو پینٹاگان از سیریسلی ڈیمورلائزڈ آفٹر دا فال آف کابل. میرے خیال میں امریکہ کو, دنیا کو ایک اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ریلیشن شپ آج کے نہیں ہے, سنس 1947 ڈیفینس کانٹریکٹس ہیں. پاکستان ہیز بین اے اسٹرانگ ایلائی on the war against terrorism. تو میرے خیال میں it is very difficult to ignore Pakistan and its geographic location. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب واپس وائٹ ہاؤس میں آئیں گے, ایک نیا باب شروع ہوگا پاکستان میں ترقی کا, پاکستان کے اندر نیا ٹریڈ ریلیشن شپ ود یو ایس. اس ریجن کے اندر پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے میرے خیال میں جب سے بھارت اور چائنا کے بارڈر چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جو جیوگرافک لوکیشن ہے, it has become more important. اچھا, پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکٹ ہو جائیں؟ دیکھیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوں گے تو دنیا میں اندر ایک چینج آئے گی. امریکہ اپنے پینٹاگان کو اسٹرانگ کرے گا, فارن پالیسی کو اسٹرانگ کرے گا, ایلائز کے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرے گا. جب ایلائز کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہوں گے, اکانومی ٹھیک ہوگی پاکستان کی. اور دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان اس وقت بھی اٹ از وے بیٹر دین اے ایئر اگو. پاکستان کی اکانومی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا, ایس سی او کا ایک بھرپور شو آپ نے پیش کیا. پوری دنیا کو ایک پاکستان کا پازیٹیو چہرہ دکھایا گیا ہے. میرا خیال میں we will start a new era with the presidency, new presidency in the US. اچھا, آپ نے پاکستان کی بات کی. پچھلے 1.5-2 سالوں سے پولیٹیکل پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں بالکل پیک پہ تھی, لیکن اب گریجولی جس طرح ایس سی او سمٹ کی آپ نے بات کی, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے, اکانومی جو ہے انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے, آپ کو پاکستان جو ہے اگلے سال 2 سالوں میں کہاں جاتا, کس طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان از ٹیکنگ بیبی سٹیپس. ایس سی او کے اندر نہ صرف پاکستان کی کامیابیاں کئی فرنٹس کے اوپر ہوئی ہیں. بھارت کے فارن منسٹر 9 سال کے بعد آئے, چائنا کے پریمیئر یہاں پہ آئے, ایئرپورٹ کا آفٹر 11 years ایئرپورٹ کا افتتاح انہوں نے کیا. رشیا از انٹرسٹڈ ان ایران کے ساتھ ان کا پارٹیسپیٹ کرنا. دیر آر آل پازیٹیو سائنس. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو اگلے دن میں نے دیکھا ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا ولسن سینٹر کے اندر. I was there myself. تو میرے خیال میں the West is becoming very optimistic in the future to deal with Pakistan. پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. ڈالر از ان وے بیٹر پوزیشن. اور دوسرا سی پیک کے جو سی پیک 2 شروع ہو رہا ہے, میرا خیال دیٹس اے گارنٹی فار اے ویری برائٹ فیوچر ان پاکستان. اچھا, سی پیک کو امریکہ جو ہے اس نظر سے نہیں دیکھتا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کیا پالیسی ہوگی اگر وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو؟ میرے خیال میں اس میں تحفظات موجود تھے پہلے کسی دور میں, لیکن امریکہ کے ریلیشن شپ, امریکہ
امریکہ کی پالیسی کے اندر بھی ایک سوئنگ ہے, اس کے اندر بھی چینجز ہوئی ہیں. وہ ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں سی پیک, کیونکہ اب پاکستان ہیز نو چوائس unwinding the CPAC or get out of it matter of fact. This is what American regime now understand it. And میرے خیال میں وہ کافی حد تک اس چیزوں کو ڈائجسٹ کر چکے ہیں, اور جو اس وقت جو ایس سی او کو they were watching it very closely, جو ماضی کے اندر ایک سمجھا جاتا تھا, ایک اسٹیگما تھا کہ سی پیک از اینٹی نیٹو اور از اینٹی ویسٹ پراپوگینڈا مشین آف دا چائنا. میرے خیال میں دیٹ از ڈائنگ ڈاؤن ناؤ. دیٹ از ون آف دا ریزن کہ آپ نے ایس سی او بھی کرایا ہے اور یو آر اسٹل وزٹنگ واشنگٹن ڈی سی, اسٹل ڈیلنگ ود آئی ایم ایف. تو میرے خیال میں سی پیک از اے وے موونگ فارورڈ. اچھا, چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں طاہر صاحب, وہ دنیا میں بہت ساری چیزیں اس سے متعین ہوتی ہیں, معیشت سے لے کر اور بہت ساری چیزوں تک. چائنا کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں, اس وقت اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کو استعمال کیا تھا چائنا کے خلاف ایز اے ٹول, اور بائیڈن نے آ کے اس کو کنٹینیو رکھا تھا. اس وقت اگر دیکھا جائے تو میری نظر میں جو میں وہاں پہ آبزرو کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ شی اور پوٹن دونوں کریز سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں, اور اس وقت امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. چاہے وہ یوکرین ہو, چاہے وہ ہوتیز کو میزائل دیے جائیں, ان کو اسلحہ دیا جائے, چاہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو نارتھ کورین جا کے فزیکلی امریکن پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ نارتھ کورین دے آر فائٹنگ ان یوکرین. تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹیبل کے اوپر پہلے دن سب سے بڑی یہی چیزیں ہوگی کہ ہاؤ ٹو سینڈ چائنا اینڈ رشیا بیک ٹو دیئر ود ان دیئر اون کریز, ود ان دیئر اون لمٹس, اور کس طریقے سے اسرائیل کو ایک قتل عام سے روکا جا سکے. تو میرے خیال میں ہی ہیز اے لاٹ آن ڈے فرسٹ, ہی ول بی ڈیلنگ ود اے لاٹ آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پرابلمس. امریکہ کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیملا ہیرس, شی از اے فاؤنڈر آف دا ڈیفینڈنگ پولیس موومنٹ. امریکہ کی نہ صرف آرمی بلکہ پولیس بھی ڈیمورلائزڈ ہے. یہ ساری چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فکس کرنا ہوں گی, اینڈ اٹ از اپ ہل بیٹل. اٹ از اپ. ساجد طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نے تفصیلی گفتگو سنی. ساجد طاہر صاحب جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی بھی ہیں, اور وہ پر امید ہیں ان کا, بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ امریکی پریزیڈنشل الیکشن نہ جیتے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سردار لطیف کھوسہ صاحب جوائن کریں گے, پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہر گزرتا دن تحریک انصاف میں نت نئے اختلافات کو جنم دے رہا ہے. کہیں عہدوں کی لڑائی ہے تو کہیں اپنی پارٹی پالیسی پر پارٹی چلانے کی کوشش کی رہی. صحیح کسر جو ہے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی نے پوری کر دی ہے. سیاسی مخالف ہی نہیں, اپنے ہی بھی حکومتی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی کابینہ میں شامل وزراء ان کی پالیسیوں سے نالا نظر آ رہے ہیں اور ان کے خلاف مختلف فورمز پر آواز اٹھاتے رہے ہیں. پارٹی میں اختلافات کی خبریں اڈیالہ جیل کے باسی بانی پی ٹی آئی کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کر رہی ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور اپنے لیگل ایڈوائزر فیصل چودھری کے درمیان صلح کروا دی ہے, جس کے بعد فیصل چودھری کو دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے, اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں, جبکہ سلمان اکرم راجہ کو بھی معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ فیصل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, جس سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے لا علمی کا اظہار کیا, جبکہ فیصل چودھری کا دعویٰ تھا کہ یہ درخواست بیرسٹر گور کی رضامندی سے دائر کی گئی تھی. بیرسٹر گور کی لا علمی کے بعد پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن نے ٹویٹ کیا. ان کا کہنا تھا کہ فیصل چودھری کو تحریک انصاف میں انٹری پارٹی کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی مذموم کوشش ہے. ایسے ہی پچھلی ناکام کوششوں کے بعد اب ٹاؤٹ برادران کو ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے, جس کے جواب میں فیصل چودھری کے بھائی اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر پارٹی کے سوشل میڈیا اور میڈیا ورکرز کے نام ایجنسیوں کو بتانے کا الزام عائد کیا. گزشتہ روز فیصل چودھری کو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا, اور سلمان اکرم راجہ نے انہیں بانی پی ٹی آئی سے متعلق مقدمات سے بھی علیحدہ کر دیا تھا.
اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے واٹس ایپ گروپ سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ آج صلح کے بعد سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری ایک دوسرے کو مشورے کرتے ایک دوسرے سے نظر آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے فواد چودھری کو سخت پیغام پہنچایا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی عادت کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں، لیکن فواد چودھری کی جانب سے تحریک انصاف کی قیادت پر لفظی گولہ باری جاری ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی عادت کو کھلنڈرا قرار دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہن علیمہ خان سے اڑ کر پارٹی سنبھالنے کی اپیل کی ہے۔ لیڈر عمران خان ہے، ہم تو نہیں جانتے باقی کسی۔ عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے۔ بچوں جیسی جو ہے کھلنڈرے لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی ہے۔ 100% بشرا بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں اور آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں اور آ کے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمت عملی بنائیں۔ جہاں پارٹی کی قیادت میں آئے دن اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں، وہیں خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں اور آئے دن اپنے نت نئے کارناموں سے تنقید کی زد میں ہے۔ کپتان کے ایک اور سینئر کھلاڑی نے اپنی ہی پارٹی کی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف بلہ اٹھا لیا ہے۔ دلچسپ بیانات کے باعث خبروں میں رہنے والے شیر افضل مروت علی امین گنڈا پور کی حکومت پر برس پڑے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ کچھ وزراء صرف وزارتوں کے مزے لوٹنے کے لیے شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے فواد چودھری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ 1% خان کی رہائی کی کوششوں سے میں مطمئن نہیں، ہم کر ہی نہیں رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے کوششیں اس طرح ہوں گی کہ پولیس اور رینجر کے ڈر سے ہم ڈی چوک چھوڑیں گے۔ کے پی کے چند وزراء وہ صرف وزارت کے مزے لوٹنے کے لیے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ، پارٹی کے لوگ طرح طرح کے الزامات ان پہ در رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں خبروں میں ان رہنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے، تو ہماری لیڈرشپ پہ جو ہیں اظہار غصہ کر لیتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی تنقید اپنی جگہ، لیکن بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیگم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے لیے نیک شگون وہ انہیں سمجھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت ابتدا سے یہ دعوے کرتے چلے آ رہی ہے کہ بشرا بیگم کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تعیناتی اور ان کے دور حکومت میں کیے گئے کاموں میں ان کی مداخلت کے درجنوں ثبوت اور لیک آڈیوز کی صورت میں وہ سامنے آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بشرا بی بی کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب علی امین کے ہر فیصلے پر بشرا بیگم کی رضامندی کی مہر بھی ثبت ہوگی اور بانی پی ٹی آئی سے ان کے رابطے سب سے آگے ہوں گے۔ دوسری جانب بات کریں تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کی، تو آج پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر ججز تقرری کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کی نمائندگی کے لیے 2 ناموں کا اعلان عمران خان کی منظوری کے بعد ہوگا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کمیشن کا حصہ بننے کی تجویز کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کے اس فیصلے کو کور کمیٹی اور بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پر تحریک انصاف نے مخالفت کا اعلان تو کیا تھا، لیکن مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، نہ ہی پارلیمان میں کوئی احتجاج کیا، اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں بھی پہنچے۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے بنائی جانے والی پارلیمانی کمیٹی کے پاس تحریک انصاف نے اپنے نام بھی بھیجے، لیکن اجلاس میں شرکت نہیں کی اور اب ایک بار پھر ججز تقرری کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد ہوگا یا یہ بھی ماضی قریب کے فیصلوں کی طرح تحریک انصاف کی یو ٹرن پالیسی کی نظر ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیگم کی ضمانت پر رہائی کے بعد ان دونوں ہمشیرہ جو ہے عمران خان صاحب کی وہ بھی ضمانت پر رہا ہو چکی ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر عائد پابندی ختم ہو چکی ہے۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے سردار لطیف کھوسہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں تو ہونا تو نہیں چاہیے کہ یہ باہر نکلے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رہنما جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اوور آل مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو نئی لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو ان کی تو دکان بند ہو جائے گی۔
یار یہ اس سے دیکھو نا کہ کتنی وائبرنٹ ہے ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کتنی اس میں جو ہے جمہوری قدریں ہیں. دیکھیں ہر پارٹی میں ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈبز بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے باتیں جو ہے فلیگریٹ ہو کر پبلک کی زینت نہیں بننی چاہیے، جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں اور باقی بھی ہمارے آپ کے ساتھی دوست پوچھتے ہیں یہ باتیں. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایک ہی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے. ہم اگر کور کمیٹی میں میں بھی ہوں اور یا لیگل کمیٹی میں ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس کی بھی حتمی منظوری عمران خان صاحب دیتے ہیں، اور وہی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. باقی یہ یقیناً ہمارے اوپر پریشر بالکل ہے کہ جی خان صاحب کو جو ہے کیوں نہیں آپ مخلصی دلا رہے. ہم نے تو 8 فروری کو آپ کو بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا، آپ ہمارے ووٹ کا جو ہے وہ تحفظ بھی نہیں کر سکے. آپ نے ڈاکہ ڈالنے دیا، اور اب آپ جو ڈاکو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ آئینی ترمیمیں بھی کر رہے ہیں اور قانون میں بھی جو ہے تہس نہس پھیر رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ دیکھیں یہ جب فسطائیت کی جو انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے اس میں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لا لگانے کی کوشش تھی، آئینی مارشل لا لگانے کی جو کوشش تھی 26ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کہا کہ کالے ناگ کے میں نے دانت اور میں نے زہر نکال کر پھینکی، یہ بات انہوں نے دراصل چارج شیٹ کیا. انہوں نے حکومتی جماعتوں کو جس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے MQM والے جو اتحادی تھے جو بھی، ان کے اوپر چارج شیٹ ہے. یہ ایک بہت بڑی تنقید ہے، جانے وہ کس طرح سے. لیکن سردار صاحب ایک بات بتائیے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ میں چینجز آئیں، چیف جسٹس صاحب بنے یحییٰ افریدی صاحب، اس کی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہنچے. اس سے 3 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ملک بھر میں تحریک شروع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حلف برداری میں شرکت کی. پھر اس کے بعد جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں آپ نے باقاعدہ نام دیے. اب پھر فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے شرکت نہیں کی لیکن نام دیں گے. جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی نام جو ہیں وہ سنا ہے کہ 2 نام آپ کی طرف سے فائنل ہو رہے ہیں. تو 26ویں ترمیم کے بعد آنے والا معاملات میں اس سے تو فائدے تو سارے اٹھائے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک گیر تحریک شروع کر دیتی آپ کی پارٹی. نہیں عادل، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو گنڈا پور صاحب جو گئے ہیں وہاں، وہ بطور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف کے نہیں شامل ہوئے. یہ ذہن میں رکھیں. ریاستی آداب کے مطابق وہ ایز چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہاں گئے ہیں، اور جہاں چیف منسٹرز باقیوں نے بھی شراکت تھی، وہاں جو ہے ایک صوبے کی شراکت جو ہے بطور چیف منسٹر کے یہ ریاستی آداب کے مطابق تھی. سو اس لیے یہ آپ نہ کہیے گا کہ جی وہ آپ کے جو ہے صوبائی صدر کی حیثیت سے وہاں جا کے شامل ہوئے اور بیٹھے اور اس کو پذیرائی بخشی. بالکل نہیں ہے. پارٹی کا موقف بڑا کیٹیگوریکل اور کلیئر ہے. ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اس لیے بھی نہیں مانتے کہ یہ اسمبلی فارم 47 کی پیداوار تھی. یہ اسمبلی عوام کی آواز نہیں تھی، جو عوام کے منتخب نمائندوں ہی کا حق ہے کہ وہ جو ہے یہ تو گھس بیٹھی ہے جو 117 سیٹوں والا، یار عادل شہزیب 17 سیٹوں والا وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں جس نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جنرل الیکشن میں جیتی ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ فراڈ کی بنیاد پر ایک ہاؤس جس کا وجود آیا ہے، اس فراڈ کی بنیاد پر اس معرض وجود آنے کی 26ویں ترمیم کی کوئی اخلاقی، کوئی قانونی، کوئی آئینی حیثیت ہے؟ سو ہمارا موقف تو یہ 2 ٹوک ہے اس پر. اب رہا یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی کہا کہ ہم اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی ہم جو ہے مقابلہ کریں گے. ہم نے باہر کیف جو ہے وہ کام نہیں کرنا کہ ان کو فری ہینڈ دیں. جو آپ کی یہ بات ہے کہ جی ہم شامل کیوں نہیں ہوئے کمیشن کے جو ہے ڈیلیبریشنز میں، تو وہ مذاق تھا یار. 12 میں سے 8 حکومتی انہوں نے لے لیے، 8 ان کے حکومتی ہیں اور 2/3 تو ان کے پاس ہو گئی. ہم 3 ہوتے بھی، اور ایک کامران مرتضیٰ بیچارہ اپنی چیخ و پکار کرتا رہا کہ تو یہ پایا تھا مولانا صاحب کے ساتھ
حکومتی جماعتوں کا کہ پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ سینئر پیونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب تیسرے نمبر کے آپ جو ہے ان کا نام تجویز کر رہے ہیں؟ تو اس بیچارے نے تو اپنی کوشش بھی کی اور اس نے یہ بھی باور کروایا کہ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ جج ہی نہیں ہے، بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں، ان کی انٹیگریٹی، ان کی اہلیت، ان کی قابلیت، ان کا تدبر وہ تمام ججوں سے آؤٹ وے کرتا ہے اس وقت جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کے اوپر ایک حرف کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرکیف تو پھر ہم ہوتے بھی تو اس کو لیجیٹیمیسی کنفر کرتے بیچ میں بیٹھ کر۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دلیل کی بنیاد پر یہ اسمبلی چل رہی ہے یا کمیشن چل رہا ہے؟ یہ تو بلڈوز کر رہے ہیں بھائی، ان کو جو مینڈیٹ سکرپٹڈ دیا گیا ہے، جس نے بھی دیا ہے مینڈیٹ، عوام نے نہیں دیا۔ یہ جو اگر یہ گیرزن سٹیٹ تو انہوں نے بنا دی ہے، اب اگر تو یہ آئینی مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا، بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو چکی ہیں، خیبر پختونخوا، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں، کیا وہ پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ سنبھالیں گی، سیاسی طور پر متحرک ہوں گی، خیبر پختونخوا حکومت کو اوورسی کریں گی؟ پلان کیا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں میری یہ بات ہوئی تھی عمران خان، ایک تو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ نومبر میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے۔ ہمارے یہ جو کریڈیبلٹی، یہ کمیونیکیشن گیپ ہے نا، یہ ان کے پابا سلاسل ہونے کی وجہ سے ہے، اور نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے۔ یہ جو ہم غلامی کرتے ہیں امریکہ کی، ماشاءاللہ کھوسہ صاحب بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان صاحب۔ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں چھٹی دی تھی نا، امریکہ کے کہنے پر ہی، اس وقت کی حکومت کے کہنے پر۔ اب 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پینڈلم، وہ کہتے ہیں نا سوئنگ ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس، جو ہے سوئنگ سٹیٹس نے کیا، ان کا سوئنگ کس طرح جو ہے یو ٹرن مارتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت۔ آپ دیکھیں گے کہ عمران کے جو ہے پیچھے پھریں گے اور مطلب ڈونلڈ ٹرمپ، آپ یہ کہہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور وہ الیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں 100% ہمیں رہائی جو ہے مقصود اس لیے ہے کہ وہ کریڈیبلٹی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے، وہی ایک قائد ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر ایک ہی لیڈر مانتے ہیں اور وہ عمران خان کو مانتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، جن کو عہدے دیے گئے ہیں ان کا چلیں وہ تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، مگر وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یہ جو ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو ابہام پیدا ہوتا ہے وہ ابہام ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے امریکہ کی، یہ ذہن میں رکھیں عادل شاہ زیب صاحب، ذہن میں رکھیں، ہمیں صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا، کیونکہ عوام میں جو پذیرائی عمران خان کی ہے وہ 90% پاکستانی جو ہیں، اور 100% پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ اور یہ اس طرح خش و خاصاک کی طرح یہ جو بونے سیاستدان جو اس وقت 17 سیٹوں والا جو وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، پاپائے روم ایک تو ان کے بڑے چلے گئے ہیں نا، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ بھی لکھ لیں، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ آج وہ لابنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، واشنگٹن جا رہے ہیں، اور ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا راجہ سکندر کی آپ کو وہ دیتے ہیں، خدمات سے آپ کے سپرد کرتے ہیں، دیکھیں وہ کس طرح سے جو ہے فارم 47 کے ذریعے جو بائیڈن کے کینڈیڈیٹ جو ہے کاملا کو جتاتا ہے۔ یہ کام وہاں نہیں چلے گا، اگرچہ وہ پاپائے روم چلے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے۔ سو دیکھ لیتے ہیں وہ کون سا تیر مارتے ہیں وہاں جا کر، اور کیا وہ مشاورت دیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اپنی شکست کو کس طرح سے فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگر اس امریکہ میں کرنے پتہ نہیں کیا گئے ہیں، باہر کے جو بھی کرنے گئے ہیں، ہمیں صرف
न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इमदाद, बाकी का काम हमारे खुद लोग कर लेंगे। हमें आईनी हकूक दें, पाकिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दें, अदलिया को आज़ाद करें, अदलिया आज़ाद मनिश फैसले करे। जिस तरह आफरीदी साहब ने पहला फैसला किया कि उन्होंने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी थी बहाल कर दी, जिसको मैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया था काजी फाइज ईसा ने, वो उन्होंने वापस रखा, अमीनुद्दीन खान को बाहर किया क्योंकि वो जूनियर है। इसी तरह आज फुल कोर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, फुल कोर्ट हुई है, और देखें इनके जो है आपस में क्या मशावरत होती है। हम तो तवक्को करते हैं कि खुदारा ये तफरकाबाजी जो है कम से कम अदलिया के अंदर ये ख़त्म होनी चाहिए। अदालत एक फ़ैसला करे कि क्या वो निज़ाम अदल को वो जो है आज़ाद देखना चाहती है, क्या वो वकला की जो है ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक अपने आप को ये इनके जो है असर से, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के असर से बाहर करना चाहती है, और क्या वो अवाम को जो है सही माने में इंसाफ देना चाहती है। हम साथ खड़े होंगे, सारी कौम साथ खड़ी होगी, आप यकीन कीजिएगा। तो ये आज शुरुआत। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ठीक, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने साजिद तारड़ साहब और उसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा की तफसीली गुफ्तगू सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लॉयर जनाब फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या आंख मचोली हुई पिछले 2-3 दिनों में? पहले आपको लीगल टीम से निकाला गया, अभी फिर कह रहा है कि दोबारा डलवा दिया गया। क्या ये गलत फहमी थी, या फैसल चौधरी साहब कुछ लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ एक खानदान है, एक फैमिली है, और हमारा एक यूनिट है, और घरों में गलतफहमी होती रहती हैं। जिस तरह का एक दौर चल रहा है जुल्म का, जबर का, फसाइयत का, पार्टी जो है वो बहुत अरसे से इसके अंदर ड्रिल हो रही है, तो इस चीज़ में हो जाती हैं समटाइम्स बातें, कोई हमसे भी कोताहियाँ हो जाती हैं, कोई हो जाती हैं 100 बातें। लेकिन आज खान साहब ने क्योंकि सारे मामले को देखा, समझा, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ भी सुना, और फिर ये रिजॉल्व हो गया। सलमान राय साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही एक काबिल एहतराम सीनियर हैं और भाई हैं, कि उनकी ज़र निगरानी जो है, और जो आगे लीगल स्ट्रेटजाइज करते हैं या लीगल स्ट्रेटजी उनकी बनती है, उसमें जो भी हमारे ज़िम्मे काम आएगा वो पहले भी हमने अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक किया, और आइंदा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम यकसुई के साथ तमाम लीगल टीम हो या तहरीक इंसाफ हो, वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो मरकूज़ है। हमारी तो जो वो है खान साहब की रहाई, और उनके खिलाफ जो फ्रिवलेस केसेस है, लिटिगेशन है, इसको जिस जल्दी से जल्दी हम खत्म करा सकें और खान साहब को वापस अवाम में वापस ला सकें। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, दूसरा ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर काफ़ी कड़ी तनकीद कर रही है, वो पीटीआई की क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई में कोई 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है, और बुशरा बेगम और अलीमा साहिबा को आगे बढ़कर पार्टी की क़यादत संभालनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप है वो कहते हैं जी फवाद चौधरी साहब तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। क्या आपकी बानी पीटीआई से इस बारे में बात हुई है कि फवाद चौधरी साहब क्या पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं है? वो मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा मैंडेट सिर्फ लीगल केसेस की हद तक है, और मैं लीगल एडवाइस हूँ खान साहब की, और जो जहाँ जिस केस में भी मुझे मुनासिब समझा जाता है, लिहाजा फवाद साहब को डिस्कस करना खान साहब के साथ, दैट इज़ नॉट माई मैंडेट, और इसलिए मैंने कभी उनको नहीं किया है। बहरहाल इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फवाद साहब को आज जो मैसेज दिया है बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और उनकी जो तनकीद है या उन पे होने वाली तनकीद है पार्टी की तरफ से, मैं दोनों को बेजा समझता हूँ। हम जो सारे उनके लिए काम कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, लाजमी नहीं है कि आप किसी जमात के किसी ऑफिस होल्डर ही हो, आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी में भी काम कर सकते हैं। सो हम जो सारे इस वक्त एक ख़ानदान के साथ नथी हैं, हम उस में जो है इन इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फवाद साहब हों या मैं हूँ या सारे लोग जो हों हैं, उनका एक ही काम होना चाहिए, वो है कि पार्टी को जो है वो मजबूत भी किया जाए, और अगर वो उस पर कमेंट ना करके मजबूत कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
جی چوئی صاحب، آخری سوال آپ سے کہ بشرا بی بی جو ہیں رہا ہو چکی ہیں، دونوں ہمشیرائیں بھی عمران خان صاحب کی رہا ہو چکی ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلد عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیے عادل، عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں میرٹ کے اوپر تو بالکل ہی فریولس کیسز ہیں اور بالکل ہی بیکار قسم کے کیسز ہیں. دیکھیے ان کو جو ہے کسی بھی طور پہ میرٹ پہ کیسز جو ہیں نہیں کہا جا سکتا. پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسیکیوشن ہے جو کہ ان کے خلاف کی جا رہی ہے. اور پھر اس 3 تاریخ سے لے کے آج تک وہ جو ان کو پھر رکھا گیا جس طریقے سے، جو کہ میں نے بھی بیان کیا اور پھر آج علیمہ صاحبہ نے بھی بیان کیا اور خان صاحب کے وہ پیغامات بھی دیے. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم کو اور عمران خان کے سٹیچر کے آدمی کو آپ کس طرح سے جو ہے 10 دن سیل میں آپ نے لاک کر دیا، پھر ان کی آپ نے بجلی بند کر کے ان کو جو ہے ایک وہ کانوکٹ نہیں ہے، انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہمارے اس پہ بہت شدید خدشات بھی ہیں اور ہماری اس پہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے ہم عدالت میں لے کے بھی جا رہے ہیں. کل جو ہے پٹیشنز آ رہی ہیں مجھ سے اس پیرائے میں اور ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہیں گے اور سلمان راجہ صاحب جو ہیں اس کو میرے خیال میں ٹیک اپ بھی کریں گے. اور اس چیز کو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹو بی ویری بلنٹ آنسر آف یور کوشچن از کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو لیگلی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے بیہائنڈ دا بارز رکھنا زیادہ دیر کے لیے، لیکن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسیکیوشن ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی 3 سے لے کے اب تک ان کے اوپر بہت سارے پرچے کر دیے گئے جو ہیں وہ ایف آئی آرز وہاں پہ کر دی گئی، یہ ساری جو معاملات ہیں یہ انفارچونیٹ ہیں. فیصل چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.